بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب بلوچ صاحب یہاں سے اپنے آبائی علاقے منتقل ہو گئے تو مجھے ایک دن ان کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے آ کر مل جائیں۔ میں نے ان سے جمعہ کے روز آنے کا وعدہ کیا۔ ابھی 3 دن باقی تھے۔ میں اپنی زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہو گیا۔ جمعہ کے دن چونکہ درس تفسیر کی چھٹی ہوتی ہے، اسی لیے میں قدرے جلد واک کے لیے نکل جاتا ہوں اور اکثر اس دن موبائل گھر چھوڑ جاتا ہوں۔ اس دن بھی موبائل میرے پاس نہیں تھا۔ میں ابھی مسجد سے نکل کر واک کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ مجھے پاپا جی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا بیٹا بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو بولا، بابا جی آپ کی کال آئی ہے، بہت مرتبہ آئی ہے، انکل کہتے ہیں پاپا سے بات کرائیں۔ میں نے نمبر دیکھا، بلوچ صاحب کا تھا۔ میں ابھی کال ملانے ہی والا تھا کہ کال آ گئی۔ دوسری طرف بلوچ صاحب بڑے خوشگوار انداز میں پوچھنے لگے، کس ٹائم نکلیں گے حضرت؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ تقریباً 8 بجے نکلوں گا اور انشاءاللہ 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے اوکے کہا اور کال کاٹ دی۔ میں قریباً 10:20 پر ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ میں نے گلی کی ایک دکان سے بلوچ صاحب کے گھر کا پوچھا۔ انہوں نے کہا، سیدھا چلے جائیں، جیسے آبادی ختم ہوگی ایک سفید بنگلہ دکھائی دے گا، وہیں ان کی رہائش ہے۔ میں جب آبادی سے باہر نکلا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلوچ صاحب کا گھر ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا گیٹ، میرا خیال ہے کوئی 20 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تو ہوگا، اور اونچی دیواریں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ خیر میں گیٹ پر گیا تو سامنے ایک بابا جی کندھے پر بندوق لگائے چھوٹے سے آئینے میں دیکھ کر اپنی مونچھیں تراش رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ میرے نام سنتے ہی ان کو کرنٹ سا لگ گیا۔ انہوں نے فوراً کینچی اور آئینہ واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور جلدی سے مین گیٹ کا ایک حصہ کھول دیا اور کہا، اندر تشریف لے جائیں۔ میں اندر داخل ہوتے ہی حیران رہ گیا۔ ایک انتہائی وسیع و عرض بنگلہ تھا جس کے آگے شاید ایک ایکڑ تو ہوگا، باغیچہ جس کے درمیان میں راستے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف چڑیا گھر نما حصہ تھا، دوسری طرف دھوپ سیکنے کے لیے چرپائیاں اور کرسیاں لگائی ہوئی تھی۔ ایک طرف بالکل اسی طرح کی چرپائیاں اور کرسیوں کا سیٹ ایک 8 دری میں پڑا ہوا تھا۔ میں ابھی حیرت سے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ بلوچ صاحب کی آواز آئی، رانا صاحب ویلکم مائی ڈیئر۔ آئیں جی آئیں نو، کہتے ہوئے بلوچ صاحب الیکٹریکل ویل چیئر پر میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ میرے پاس سینکڑوں سوال تھے کیونکہ جن بلوچ صاحب کو میں دیکھتا آیا تھا وہ گو کہ ایک 18 سکیل کے آفیسر تھے، لیکن انتہائی سادہ سے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے لینڈ لاٹ قسم کے ہوں گے، کیونکہ اتنا بڑا محل نما بنگلہ کسی عام شخص کا تو نہیں ہو سکتا۔ بلوچ صاحب نے میری پریشانی بھانپ لی لیکن خاموش رہے۔ اتنی دیر میں ان کا ملازم 2 قسم کے مشروب رکھ گیا۔ بلوچ صاحب بولے، لیجئے حضور پانی پی لیجئے، پھر سوال جواب کی نشست کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں نے جام مشروب اٹھائے اور جھر پینا شروع کر دیا۔ جب میرا گلاس ختم ہوا تو میں نے کہا، بلوچ صاحب بہت خوشی ہوئی، آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے، انوارات و ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوچ صاحب سن کر ہنس پڑے اور بولے، نہیں رانا صاحب ایسے نہیں، وہیں دعا دیں جو آپ نے اس دن بابا سلیمان کو دی تھی۔ میں یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے اور وہیں رہ جائے، واپس نہ آئیں۔ بلوچ صاحب اچانک سستیاں لے کر رونے لگے اور بولے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ کتنی دیر بلوچ صاحب اس کیفیت میں رہے، پھر اچانک بالکل پرسکون ہو گئے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے اور قدرے ان کو پرسکون کرنے کے لیے پوچھا، بلوچ صاحب یہ محل ماڑیاں، یہ بنگلے، یہ نوکر چاکر، یہ سب تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میرے لیے تو یہ سب کچھ حیران کن ہے۔ وہ بولے، رانا صاحب میرے والد صاحب 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، انتہائی غربت کا زمانہ تھا، کس مپرسی کی حالت تھی۔ میری دادی نے انہیں مدرسے میں داخل کروایا۔ وقت گزرتا رہا، والد صاحب ایک قافلے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند پڑھنے پہنچ گئے۔ ابھی پورے اسباق نہیں ہوئے تھے
پاکستان کی تحریک زور پکڑ گئی۔ استادہ کے مشورے سے اپنی والدہ کو ملنے اور ساتھ لینے کے لیے وطن لوٹ آئے، لیکن ان کی ماں نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ اب تم 6 سال کے بعد لوٹے ہو، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، تمہیں اپنے ہاتھوں بیانا چاہتی ہوں۔ یوں ان کی شادی ہو گئی، لیکن انتہائی تندرستگی تھی۔ اس تندرستگی میں انہوں نے اپنے استادہ کو خط لکھا۔ جواب میں ان کے استادہ نے لکھا کہ عزیزم، ہر نماز تازہ وضو کر کے پڑھا کرو اور وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو۔ رانا صاحب، میرے والد صاحب نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہے، چنانچہ آج کشادہ گھر، زمیندارہ اور چہل پہل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر بلوچ صاحب خاموش ہو گئے۔ احباب گرامی، ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی یہ دعائیں پڑھ لیا کریں؟ کیا خیال ہے؟ لیکن محل ماڑیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور سنت مبارک سمجھ کر پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت فضل فرمائیں گے۔ چنانچہ خود بھی معمول بنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔